ہیں اور وہ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی. ایک کوئی ایسی پی ایم ایل این کی کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس جس میں اس میں کہا ہو کہ کوئی دھاندلی ہوئی. تو عوام کے ووٹ کو، عوام کے فیصلے کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کریں، جمہوریت کی اسپرٹ کے ساتھ تسلیم کریں. آپ کی بھی جمہوریت کے لیے بہت اسٹرگل ہے، لیکن اگر آپ اسی کی اسپرٹ کے خلاف جائیں گے تو یہ ایک اچھا ٹرینڈ نہیں ہے پاکستان کی پولیٹکس کے اندر. تو میرا آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی توجہ جو ہے وہ سندھ کو بہتر کرنے میں ضرور مرکوز کریں. آپ سندھ کی سڑکوں کو بہتر کریں. سندھ سے جو بھی پنجاب آتا ہے، کراچی سے جو پنجاب آتا ہے، چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہو یا وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے حضرات ہوں، سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں بھی پنجاب جیسا سندھ چاہیے، ہمیں بھی لاہور جیسا کراچی چاہیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا محنت کر لیں، تھوڑا سا فوکس کریں تو آپ کے سندھ میں بھی بہت بہت پوٹینشیل ہے. انشاءاللہ سندھ بھی بہت ترقی کرے گا. آپ اپنے صوبے کی کارکردگی پر، اپنی کارکردگی پر غور کریں، آپ اپنی خود احتسابی کریں اور یہ دیکھیں کہ عوام نے آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیا، آپ کی بات کیوں نہیں سنی. اور سندھ سے جو، کراچی سے جو آوازیں اٹھتی ہیں ان کے لیے آپ کچھ کریں. اپنی سڑکوں کو ٹھیک کریں، اپنی صفائی کو ٹھیک کریں، اپنی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ٹھیک کریں. میں نے یہ کہا تھا کہ جن کے اپنے صوبوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیسے بنائیں گے. تو آپ اس چیز پہ ضرور اپنی خود احتسابی کریں، آپ اس پہ ضرور غور کیجئے، آپ کو ایک بہتر راستہ نظر آئے گا. اور جو بھی سندھ سے آتا ہے، کراچی سے آتا ہے، وہ پنجاب کا چیف منسٹر مانگتا ہے. تو اس کی ایک وجہ ہے نا، وہ کوئی پنجاب کے چیف منسٹر کا چہرہ ان کو پسند نہیں ہے. ظاہر ہے وہ بھی ترقی مانگتے ہیں، وہ بھی اپنے لیے بیسک سہولیات، اپنی بیسک فیسلٹیز اپنے لیے مانگتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ ضرور غور کریں گے. جیسے میں نے اپنی تقاریر میں اے جے کے کی کیمپین میں نے کہا کہ ہم اے جے کے کو پنجاب جیسی سہولیات دیں گے، پنجاب جیسی ترقی دیں گے. آپ کی 17 سال کی حکومت کے باوجود آپ ایک دفعہ یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم اے جے کے کو سندھ بنائیں گے یا ہم مظفر آباد کو کراچی جیسا بنائیں گے. کیونکہ کراچی میں جو حالات ہیں وہ دنیا جانتی، مجھے اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ شاید آپ کو یاد دہانی کی ضرورت پڑے کہ اے جے کے میں جو الیکشنز ہوتے ہیں اس سے پہلے انٹرم گورنمنٹ نہیں بنتی. تو آپ اپنی حکومت کے ساتھ، اپنی انتظامیہ کے ساتھ، اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ آپ نے الیکشن لڑا ہے. تو آپ الزام کس پہ لگا رہے ہیں دھاندلی کا؟ مسلم لیگ نون کی تو حکومت نہیں تھی وہاں پہ، مسلم لیگ نون کا تو پرائم منسٹر وہاں پہ نہیں تھا. تو سوچ سمجھ کے بات کریں کہ آپ اپنی حکومت کے خلاف ہی الزام لگا رہے ہیں. 1 سال سے آپ کی حکومت ہے آزاد جموں کشمیر میں. آپ نے نہ کوئی کارکردگی دکھائی اور نہ ہی حالات کی ذمہ داری لی، بلکہ ہر اچھی چیز کے لیے آپ خود ہوتے ہیں اور جو تنقید ہوتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی جانب اس کا رخ موڑ دیا جاتا ہے. تو اگر آپ حکومت ہوتے ہوئے بھی روئیں گے اور آپ اگر الیکشن کے بعد بھی روئیں گے تو لوگ آپ کو رونے کے لیے تو ووٹ نہیں دیں گے نا. لوگ اپنی ترقی چاہتے ہیں، لوگ اپنے لیے کام چاہتے ہیں، لوگ اپنے لیے پروجیکٹس چاہتے ہیں، لوگ اپنی نسلوں کی بہتری چاہتے ہیں. وہ رونے والوں کو ووٹ نہیں دیا کرتے، کارکردگی والوں کو ووٹ دیا کرتے ہیں. تو میری آپ سے اپیل ہے، آپ سے بھی اپیل ہے، پیپلز پارٹی ان جنرل سے، کہ آپ لوگ اپنے اوپر محنت کریں، اپنی جماعت پہ محنت کریں اور اپنی کارکردگی پہ محنت کریں. سندھ کی کارکردگی ایسی بنائیں کہ لوگ سندھ کی کارکردگی دیکھ کر آپ کو ووٹ دینے کا سوچیں. آپ کی کوئی کارکردگی نہیں، آپ کا کوئی پرفارمنس نہیں، آپ کی کوئی گورننس نہیں، آپ کا کوئی منشور نہیں، سوائے ذاتیات پہ بات کرنے کے یا لوگوں کو طعنے دینے کے لیے یا لوگوں پر تنقید کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ریفارم ایجنڈا نہیں. تو لوگ آپ کو کس بنیاد پہ ووٹ دیتے ہیں؟ آزاد کشمیر کے عوام کس بنیاد پہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں؟ میں اگر ووٹر ہوں تو میں تو تنقید سن کے تو کبھی ووٹ نہ دوں کسی کو. ظاہر ہے ان کو بھی صحت کی سہولیات چاہیے، ان کو تعلیم کے لیے ان کو ہونہار اسکالرشپ چاہیے، ان کو الیکٹرک بائکس چاہیے، ان کو الیکٹرک بسز چاہیے، ان کو اپنا گھر اسکیم چاہیے، ان کو کسان کارڈ چاہیے، ان کو ہمت کارڈ چاہیے، ان کو رحمت کارڈ چاہیے، ان کی جو بیوائیں ہیں اور جو ان کے جو اسپیشل افراد ہیں ان کے لیے ان کو وظائف چاہیے، ان کی مدد چاہیے، ان کو سڑکیں چاہیے، ان کو ہاسپٹلس چاہیے، ان کو یونیورسٹیز چاہیے.
ان کو کینسر کا ہاسپٹل چاہیے, ان کو دل کے امراض کا ہاسپٹل چاہیے, ان کو ویلز کلینکس آن ویلز چاہیے, ان کو فیلڈ ہاسپٹلز چاہیے جو گھر پہ جا کے ان کا علاج کریں. ان کو بھی یہ سہولت چاہیے کہ جو بیمار افراد ہیں وہ بجائے اس کے کہ پہاڑوں سے اتر کر دور دراز کے اسپتالوں میں جائیں, وہ وہاں پر ان کے دروازہ کھٹکا کے ان کو دوائیاں جو ہیں وہ ڈلیور کریں. اور میں آزاد کشمیر کے عوام کو سے یہ وعدہ کرنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کامیابی کے بعد پہلے دن سے ایک دن ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی, اور جو ریفارم ایجنڈا, جو ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا پنجاب میں اس وقت ہم کیری آؤٹ کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہی ہم اے جے کے میں کریں گے. اے جے کے میں بھی وہ تمام کام ہوں گے مسلم لیگ نون میں کی حکومت میں, نواز شریف صاحب کی قیادت میں, شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں, جو عوام کی ضروریات ہیں اے جے کے میں, جو عوام کی ترقی انشاءاللہ وہ ان کے گھر بیٹھے ان کو ملے گی. میں آزاد کشمیر کے عوام سے اور خصوصاً مظفر آباد ڈویژن کے عوام سے, پنچ ڈویژن کے عوام سے میں یہ اپیل کرتی ہوں کہ جس طرح میرپور ڈویژن کے عوام نے مسلم لیگ نون کو ایک اوور ویلمنگ میجورٹی سے نوازا ہے, 2/3 میجورٹی سے نوازا ہے, میں آپ سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی 2 اگست کو دوسرا مرحلہ ہے الیکشن کا اور 10 اگست کو تیسرا ہے, تو میں آپ سب سے بھی یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ بھی اپنی ترقی کے لیے نکلیں اور مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں, شیر پہ مہر لگائیں, تاکہ الیکشن کے رزلٹ کے اگلے دن سے ترقی کا, آپ کی ترقی کا, آپ کی کامیابی کا, اے جے کے کی ترقی کا سفر مسلم لیگ نون اسی شدت سے, اسی محنت سے شروع کرے جس طرح وہ فیڈرل گورنمنٹ میں کر رہی ہے, جس طرح وہ پنجاب گورنمنٹ میں کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ.